اس نشست میں ہم میر انیس کے مشہور و معروف مرثیے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کے چند منتخب بندوں کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میر انیس کا مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اردو کے ان چند بہترین مرثیوں میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف مرثیہ گوئی کو بام عروج پر پہنچایا بلکہ اردو شاعری کے مضامین کے دامن کو بھی وسعت بخشی۔ میر انیس کا یہ مرثیہ اور اس جیسے دوسرے مراثی کو ہی سامنے رکھ کر علامہ شبلی نعمانی نے پہلی مرتبہ مرثیے کی داخلی ساخت پر گفتگو کی، اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے اور اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب تصنیف کی جسے ہم موازنہ انیس و دبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب بظاہر تو موازنہ انیس و دبیر ہے، لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب انیس کی تعریف و توصیف میں تصنیف کی گئی ہے۔ مرثیے کا ایک اپنا سماجی اور تہذیبی پس منظر ہے، اس کی تاریخ اور اس کا ایک الگ فریم ورک ہے جس کو سمجھے بغیر مرثیے کی تفہیم ممکن نہیں ہے۔ اردو مرثیہ اسلامی تاریخ کے ایک جلیل القدر ہیرو کی جنگی داستان ہے، اس لیے مرثیوں میں داستان کے عناصر، رزمیے کے عناصر اور المیے کے عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ مرثیے کے 9 اجزائے ترکیبی ہیں: چہرہ، ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ تمام مراثی میں یہ تمام اجزاء ملتے ہوں۔ یہ تمام اجزاء صرف انہی مراثی میں پائے جاتے ہیں جو طویل مراثی ہیں یا صرف تحت اللفظ خوانی کے لیے تصنیف کیے گئے ہیں۔ اس مرثیہ میں اس وقت ہم چہرے کے چند بندوں کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چہرے میں عموماً وہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن کا کہ مرثیے اور اس کے ہیرو سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چہرے میں عموماً طلوع صبح کا منظر، رات کا سماں، باپ بیٹے کی محبت، اپنی تعریف اور حمد و نعت کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اس مرثیے کے چہرے میں فوج امام میں طلوع ہونے والی صبح کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی فوج امام میں ہونے والی ہلچل کا بہت ہی خوبصورت اور سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مرثیے کا مطلع اس طرح سے ہے: جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔
اس بند میں بظاہر تو کوئی ایسی قابل تشریح بات نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مرثیے میں رزمیے اور علمیے کے عناصر داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ علمیے کا وہ عنصر جس کو ہم دست و بازو اور چشم و ابرو کے اشاروں سے عبارت کرتے ہیں، وہ مرثیے میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے ہی سورج نے رات کی مسافت کو طے کر لیا، رات کے سفر کو طے کر لیا، قطع کرنا ہے کہ مراد ہے طے کرنا، مسافت سفر، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، جلوہ کیا سے مراد نمودار ہونا، رخ بے حجاب وہ چہرہ جس کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ جیسے ہی سورج نے رات کے سفر کو طے کیا تو سحر کے بے حجاب رخ نے جلوہ نمائی کی، یا صبح جو ہے نمودار ہو گئی۔ دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ علمیہ کی یہ ایک جو خصوصیت ہوتی ہے کہ اشارہ کرنا، چشم ابرو کا، یعنی مکالمے کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کرنا۔ امام حسین علیہ السلام صبح ہونے کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ شہ گردوں رکاب وہ بادشاہ جس کی رکاب جو ہے گردوں کے اوپر ہے، یعنی بہت بڑا بادشاہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے۔ آسمان کی طرف امام حسین نے دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفیقوں کو یہ آواز دی، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو۔ اب رات کا آخری پہر آ گیا ہے، یعنی صبح نمودار ہو گئی ہے، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو، اور صبح کے فریضے یعنی نماز کے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا، ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مرثیہ ایک داستان بھی ہے، اور داستان زبانی روایت کی صنف ہے، تو مرثیے پر بھی زبانی روایت کا بھی اثر ہوا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے اس میں ایک بلند آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ ہاں غازیوں کہہ کر کے شاعر نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مرثیہ جو ہے وہ زبانی روایت کا ہے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں سے ہاں غازیوں اے بہادروں، یہ دن ہے جدال و قتال کا، یہ قتل و غارت گری کا دن ہے، یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، یہاں پر محمد کی اولاد کا آج خون بہنے والا ہے، چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا۔ زہرا کے لال مراد امام حسین، امام حسین کا چہرہ جو ہے خوشی سے سرخ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے کے مصرعے میں یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا، خون کی مناسبت سے چہرے کو سرخ ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ گزری شب فراق دن آیا وصال کا، امام حسین کا چہرہ سرخ صرف اس لیے ہے کیونکہ شب فراق گزر گئی ہے اور وصال کا دن آنے والا ہے، یعنی وہ اپنے خدا سے عنقریب ملنے والے ہیں، اسی لیے ان کا چہرہ جو ہے خوشی سے سرخ ہو رہا ہے۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، اور امام فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے ملائکہ غم کریں گے، ملائکہ کو افسوس ہوگا، فرشتوں کو افسوس ہوگا۔ اس مصرعے میں خوبی یہ ہے کہ ہم کو حرم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں غم کے، اور اس کے بعد میں پھر غم لفظ کا استعمال کر دیا، پھر ملک کی رعایت سے جن لفظ کا استعمال کیا۔ ہم اور غم
ملک اور جن کی رعایت جو ہے اس میں ایہام کا حسن بھی پیدا کرتی ہیں، ایہام کی صنعت کو بھی پیدا کرتے ہیں، اور ایک عجیب لطیف سا یعنی حسن پیدا کرتے ہیں شعر میں۔ راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے، یہ دن جو ہے یوم عاشورہ جو ہے اس کے لیے ہم نے پوری عمر اپنی راتوں کو تڑپ تڑپ کے گزارا ہے تاکہ اس رات کو ہماری شہادت جو ہے قبول ہو جائے۔ یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ یہ صبح ہے وہ صبح، امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صبح ہے جس کی شام بہت ہی مبارک ہونے والی ہے۔ یہاں سے ہوا جو کوچ، اب یہاں سے اگر ہمارا کوچ ہو جائے گا، یہاں سے ہمارا گزر ہوگا تو سیدھے ہمارا مقام جو ہے خلد ہی ہے، جنت ہمارا مقام ہوگا۔ یہاں سے ہم جب جائیں گے تو سیدھے جنت میں ہی جائیں گے۔ کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنا کام، اور امام دعا کرتے ہیں کہ تمام پیاسے لوگ جو ہیں، پیاسوں کی رعایت سے، تشنا کام کی رعایت سے شاعر نے یہاں پر کوثر لفظ کا استعمال کیا، اور کوثر جو ہے ایک جنت کی ایک نہر ہے۔ امام فرماتے ہیں مراد یہ ہے، کوثر پہ پہنچنے کا مراد ہے کہ جنت میں پہنچ جائیں، یعنی یہ تمام پیاسے جو ہیں بہت ہی آبرو سے عزت کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں، کوثر پہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کر کے اپنی پیاس بجھائیں۔ لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام پیاسوں کے نام جو ہے عابدوں میں شمار کرے، نماز گزاروں میں، عبادت گزاروں میں، تمام عابدوں کا تمام بہادروں کا نام جو ہے عبادت گزاروں میں شمار کرے۔ سب ہیں وحید عصر، وحید عصر سے مراد ہے یکتا زمانہ، بے مثال، جتنے بہادر ہمارے ساتھ ہیں یہ سب بے مثال ہیں۔ یہ غل چار سو اٹھے، چاروں طرف یہ شہرت ہو کہ امام کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب بے مثال ہیں، یکتا زمانہ ہیں۔ دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے، اور اس دنیا سے جو بھی شہید جائے جنت کی طرف وہ کامیاب ہو کر جائے، ناکام ہو کر نہ جائے۔ تقریر میں وہ رمز و کنایا کی لاجواب، نکتہ بھی منہ سے اگر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبانیں شہتے فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ اس بند میں شاعر امام علی مقام کے رفقا کی گفتگو کی شیرینی کا بیان کر رہا ہے کہ امام کے ساتھی کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ان کے لہجے کس طرح کے ہیں۔ تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، ان کی گفتگو میں ایسے لاجواب اشارے ہوتے تھے کہ خدا کی پناہ۔ نکتہ بھی منہ سے اگر کوئی نکلا تو انتخاب، نکتہ کہتے ہیں باریک بات کو، لطیف بات کو، کوئی لطیف بات بھی کہتے تھے تو وہ بھی بہت منتخب انداز میں کہتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منتخب بات کہنا جو ہے وہ شاعری کی صفت ہے۔ امام کے ساتھی جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ شاعرانہ انداز میں کر رہے ہیں، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، شاعری میں رمز و کنایا ہوتا ہے۔ بڑی شاعری کی صفت یہی ہوتی کہ اس میں رمز و کنایا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کے ساتھیوں کو شاعر نے یہ بتایا ہے کہ ان کی گفتگو میں رمز و کنایا تھا۔ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، گویا کے معنی ہوتا ہے کہ یعنی، اور گویا کے معنی ہوتا ہے بولنا۔ دہن کی مناسبت سے گویا جو یہاں لفظ جو ہے یہاں پر بہت ہی لطیف لفظ استعمال کیا ہے اور بہت ہی بامعنی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے ایک ایہام کی صورت پیدا ہوتی ہے دہن کی مناسبت سے۔ دہن کی مناسبت سے گویا کا مطلب ہوا کہ بولتا ہوا منہ، لیکن یہاں پر اس کے معنی ہے لیکن، یعنی
گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، یعنی ان کا دہن جو تھا، ان کا منہ تھا، وہ بلاغت کی کتاب کا ایک باب تھا۔ بلاغت آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں گفتگو یا شاعری کو مرتبہ کمال پر پہنچانے کو بلاغت کہتے ہیں۔ تو ان کے یعنی امام کے ساتھی کی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی بلیغ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، اور ان کی زبانیں ہر چند کی سوکھی تھی لیکن فصاحت کے شہد سے، فصاحت کی شیرینی سے کامیاب تھیں۔ ایک مصرعے میں اس نے فصاحت کا ذکر کیا اور دوسرے مصرعے میں شاعر نے بلاغت کا ذکر کیا، اور فصاحت اور بلاغت نہ صرف یہ کہ شاعری کی خوبی ہے بلکہ مولانا شبلی نعمانی نے انیس کی بھی خوبی فصاحت اور بلاغت بیان کی ہے۔ لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے۔ امام عالی مقام کے ساتھیوں کے جو لہجے تھے ان کے اوپر عرب کے شعراء جو بہت فریفتہ ہو رہے تھے، یعنی ایسا لہجہ جو ہے عرب کے شعراء کے پاس نہیں تھا، اسی لیے اس پر وہ فریفتہ تھے، اس پر عاشق تھے۔ پستے لبوں کے وہ جو نمک سے بھرے ہوئے، ان کے لبوں کے پستے، یعنی لب کی شکل پستے کی طرح ہوتی ہے، تو ان کے لبوں کے جو پستے تھے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ نمک سے بھرے ہوئے ہیں۔ نمک سے بھرے ہونے سے مراد بہت ہی خوش ذائقہ ہیں، یعنی ایسی گفتگو تھی، ان کا لہجہ ایسا خوبصورت تھا کہ ان کے اوپر عرب کے شعراء جو فریفتہ ہو رہے تھے، عاشق ہو رہے تھے، اور ان کے لبوں کے پستے جو تھے وہ نمک سے بھرے ہوئے تھے، جو کہ شوخی کلام کا اشارہ کرتے ہیں۔ اب اس بند میں امام کے خیمے میں جو صبح ہوئی ہے اس صبح کا بہت ہی خوبصورت پیرا میں بیان کر رہا ہے شاعر۔ وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور، پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کے پاس سے۔ اب شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں صبح کس طرح سے نمودار ہو رہی ہے۔ وہ صبح، وہ سے مراد یہ کلمہ حیرت ہے، یعنی عجیب و غریب حیرت انگیز صبح تھی وہاں کی، اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، ستاروں کا سایہ تھا اور ایک روشنی پھیلی ہوئی تھی، حیرت انگیز قسم کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی روشنی تھی؟ جس کو دیکھ کر کے دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور، اوج طور کے اوپر ارنی کہنے والا موسیٰ اس روشنی کو اگر دیکھ لے جو میدان کربلا میں پھیلی ہوئی تھی تو اس کو غش آ جائے۔ جس طرح سے کوہ طور کے اوپر موسیٰ غش ہوئے تھے، اگر وادی کربلا میں آ جاتے تو وہ بھی اس روشنی کو دیکھ کر کے غش ہو جاتے۔ پیدا گلوں سے قدرت اللہ کا ظہور، اور وادی کربلا میں جو پھول کھلے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خدا کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، اور ہر طرف درختوں کے اوپر پرندے جو تھے وہ تسبیح، خدا کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھے، یعنی پرندوں کا چہچہانے کو شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا کی عبادت میں وہ مصروف تھے۔ گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، وادی مینو اساس یعنی وہ وادی جو بہشت کی طرح خوبصورت ہے، یعنی وادی کربلا۔ وادی کربلا کو دیکھ کر کے تمام گلستان جو تھے، تمام گلشن جو تھے وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہو رہے تھے۔ جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی بات سے، اور تمام وادی کربلا کا جنگل جو تھے وہ پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ قربان صنعت قلم آفریدگار، تھی ہر ورق سے صنعت ترسی آشکار، عاجز ہے فکرت شعرائے ہنر شعار، ان صنعتوں کو پائے کہاں عقل سادہ کار، عالم تھا محو قدرت رب عباد پر، مینا کیا تھا وادی مینو سواد پر۔ اب شاعر اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ قربان صنعت قلم آفریدگار،
آفریدگار کے معنی ہوتے ہیں کہ پیدا کرنے والے، یعنی خدا۔ خدا کی کاریگری کے اوپر، خدا کی صنعت کے اوپر ہمارا دل جو ہے قربان ہو جائے۔ کیوں؟ تھی ہر ورق سے صنعت ترسی آشکار، ایک ایک ورق جو تھا وادی کربلا کا یا خدا کی قدرت کا، اس سے صنعت ترسی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ صنعت ترسی یہ کہتے ہیں کہ کاریگری کو، جس کے اوپر یعنی نگینے جڑے جانے کو صنعت ترسی کہتے ہیں، اور شاعری کی اصطلاح میں صنعت ترسی کہتے ہیں کہ ایک مصرعے میں جب 2 فقرے استعمال کیے جائیں ایک وزن کے، اور دوسرے مصرعے میں بھی اسی وزن کے 2 فقرے استعمال کیے جائیں، وہ صنعت ترسی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر مراد جو ہے دونوں مرادیں ہیں، یعنی نگینے جڑے ہونا اور صنعت ترسی جو شاعری کی صنعت ترسی ہوتی ہے۔ ایک ایک ورق پر صنعت ترسی جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ عاجز ہے فکرت شعرائے ہنر شعر، اور ہنر شعر باہنر بہت بڑے بڑے شاعروں کا خیال جو ہے ایسی صنعتوں کو دیکھ کر کے عاجز ہو رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ کیوں؟ ان صنعتوں کو پائے کہاں عقل سادہ کار، ایسی کاریگری کو سادہ کار عقل جو ہے، سادہ عقل جو ہے نہیں حاصل کر سکتی ہے۔ سادہ کار کے معنی ہوتے ہیں سونار، جو نگینے جڑنے کا کام کرتا ہے، اور سادہ کار کہتے ہیں سادی عقل کو، یعنی شاعروں کی تو سادی عقل ہے، یا سونار جو ہے وہ ایسے نگینے نہیں جڑ سکتا ہے جیسے کہ خدا کی قدرت نے وادی کربلا میں نگینے جڑ رکھے تھے۔ عالم تھا محو قدرت رب عباد پر، تمام دنیا جو تھی عالم تھا محو، دنیا جو ہے فریفتہ ہو رہی تھی۔ کس بات پہ فریفتہ ہو رہی تھی؟ قدرت رب عباد پر، خدا کی قدرت کے اوپر فریفتہ تھی، عاشق ہو رہی تھی۔ مینا کیا تھا وادی مینو سوات پر، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وادی کربلا جو ہے، جنت نظیر یہ کربلا جو ہے، اس کے اوپر مینا کاری کی گئی ہے، اس کے اوپر نگینے جڑ دیے گئے ہیں، اس لیے پوری دنیا جو ہے اس وادی کربلا کی عاشق ہو رہی تھی۔ اب وہ اس بند میں امام حسین کا جو خیمہ اس دشت میں لگا ہوا ہے، شاعر اس خیمے کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ دشت اور وہ خیمہ زنگار گوں کی شان، گویا زمیں پہ نصب تھا ایک تازہ آسمان، بے چوبے سپہر بری جس کا سائبان، بیت العتیق دی کا مدینہ جہاں کی جان، اللہ کے حبیب کے پیارے اسی میں تھے، سب عرش کبریا کے ستارے اسی میں تھے۔ وہ دشت، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ وہ سے مراد یہ کلمہ حرت ہے، بہت ہی خوبصورت وہ جنگل، اور وہ خیمہ زنگارگوں کی شان، اور وہ سبز رنگ کا خیمے کی شان، یعنی وادی کربلا میں سبز رنگ کا جو خیمہ امام حسین کے لگا ہوا ہے وہ بہت ہی بلند مرتبت تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا زمین پہ نصب تھا ایک تازہ آسمان، ایسا لگ رہا تھا زمین کے اوپر ایک نیا آسمان جو ہے وہ لا کر کے نصب کر دیا گیا ہے۔ بے چوبے سپہر بری جس کا سائبان، اور جس خیمے کے اوپر بغیر کسی ستون کا سائبان جو ہے آسمان کی شکل میں سایہ کیے ہوئے ہے۔ بیت العتیق دی کا مدینہ جہاں کی جان، یہ جو خیمہ جو ہے امام کا وادی کربلا میں لگا ہوا ہے وہ بیت العتیق ہے، یعنی خدا کا پرانا گھر، مراد خانہ کربلا، یعنی اس کا مرتبہ خانہ کربلا کی طرح ہے۔ دین کا مدینہ، دین کا یہ مدینہ ہے، یعنی دین کا یہ شہر ہے، اور پوری دنیا کی یہ جان ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے دی کا مدینہ اور جہاں کی جان میں تجنیس ہے، تجنیس ناقص و زائد۔ اللہ کے حبیب کے پیارے اسی میں تھے، خدا کے حبیب یعنی پیغمبر کے، ہمارے رسول کے تمام گھر والے جو ہیں اسی خیمے میں موجود تھے، جو خیمہ ایک آسمان کی شکل میں وادی کربلا میں نصب تھا۔ سب عرش کبریا کے ستارے اسی میں تھے، اور اللہ کے عرش کے ستارے جو ہیں یعنی رسول کی آل کے تمام افراد جو ہیں وہ تمام لوگ اسی خیمے کے اندر موجود تھے۔
ابھی آپ نے دیکھا کہ شاعر نے امام کے خیمے میں صبح کے منظر کو بیان کیا اور وہاں پہ جو ہلچل ہو رہی تھی اس کا بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے صبح کے وقت ایک صبح کا فریضہ بھی ہوتا ہے، وہ صبح کی نماز، تو اس کا بہت ہی خوبصورت بیان شاعر نے اس بند میں کیا ہے۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ آگے جیسے ہو یوں تھے شہ حجاز، سطریں تھی یا صفیں عقب شاہ سرفراز، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز، صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی، سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ امام حسین کے خیمے میں صبح کی نماز ہو رہی ہے۔ اب صبح کی نماز جو ہو رہی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے اس کا بڑا حسین بیان ہے۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جماعت کی نماز تھی کہ یا قرآن کھلا ہوا تھا۔ بسم اللہ آگے جیسے ہو یوں تھے شہ حجاز، قرآن میں کھلے ہوئے قرآن میں جیسے سب سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے اس طرح سے امام عالی مقام امام کی شکل میں نمازیوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ سطریں تھی یا صفیں عقب شاہ سرفراز، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، شاہ سرفراز بلند مرتبہ امام حسین، امام حسین کے پیچھے جو صفیں تھیں وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صفیں نہیں ہیں بلکہ قرآن کی سطریں ہیں، اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہے یہ سطریں ہیں قرآن کی۔ کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کی ادا کے اوپر نماز بھی ناز کر رہی تھی، فخر کر رہی تھی۔ صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی، بین السطور سطروں کے درمیان، سحر یعنی صبح اور بیاس کہتے ہیں سفیدی کو، یعنی امام حسین کی فوج کی، وہ امام حسین کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے نمازی، ان کی جو صفیں تھی ان کے درمیان جو نور تھا اس کو دیکھ کر کے صبح کا نور بھی اس پر صدقے ہو جائے، اس پر قربان ہو جائے، گویا کہ صبح کے نور میں وہ کشش نہیں تھی، وہ خوبی نہیں تھی جو ان کی صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں نور تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی۔ مصحف ناطق کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن، یعنی بولتے ہوئے قرآن جو یہاں پر نمازیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے نور کی وجہ سے وہ بین السطور جو ہے وہ روشن ہو رہا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سحر جو ہے اس سفیدی کے اوپر قربان جائے۔ ابھی آپ نے میر انیس کے مرثیے کے چہرے کے چند بندوں کی تشریح سنی، جس میں امام کے خیمے میں صبح اور وہاں ہونے والی ہلچل، ان کے خیمے کی خوبی اور وہاں کے ہونے والی نماز کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس مرثیے کے ان منتخب بندوں کی تشریح کریں گے جس میں امام حسین کی جنگ کا حال بیان کیا گیا ہے۔